ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وحمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو كما قال. قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے سورۃ الکوثر کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ دو حکم ہے، پہلا حکم یہ کہ نماز پڑھ، اور اس کے بعد دوسرا حکم یہ ہے کہ قربانی کر، اور دونوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کے لیے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ معنی کیا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے خالص قسم کی عبادت، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہو۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے بندو یہ گوشت اور یہ خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ خون زمین پہ گرے گا، زمین نے اس کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے، اور گوشت تمہارے پیٹ کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ کو کیا چیز یہاں پر مطلوب اور مقصود ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقوی۔ اور تقوی کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث ہے، فرماتے کہ التقویٰ ہاہنا، سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اس کے اندر اخلاص کہ کسی بندے کو، کسی بشر کو، کسی اور چیز کو اس کے اندر شریک نہیں کرنا، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ تو پہلے نمبر پر نماز پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کتاب الاضحی کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عید الاضحیٰ والے دن ان اول ما نبدأ بہ فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ سب سے پہلا کام جو اس دن ہم نے کرنا ہے وہ ہے نماز۔ نماز پڑھنے کے بعد ثم نرجع، پھر ہم پلٹ کر جائیں گے، فننحر، پھر ہم نے جا کر قربانی کرنی ہے۔ پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر یہ بات آئی، آپ نے دیکھا کہ آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک جانور کٹا ہوا ہے، ذبح ہو چکا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ذاکر جیرانہ، اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا کہ رات سے ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں کھانا نہیں پکا، بچے بھوکے ہیں، گھر والے بھوکے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنا جانور پہلے ذبح کر دیا، اور دوسری وجہ یہ کہ یشتہا فیہ اللحم، بعد میں تو ہر گھر کے اندر گوشت پہنچ جاتا ہے۔ میرے دل کی تمنا یہ تھی کہ سب سے پہلے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے پیٹ کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے میرے قربانی کے جانور کا گوشت چلا جائے۔ بظاہر دیکھیں کتنا جذبہ ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں، یعنی دوسروں کی حاجات کو، ان کی بھوک کو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ اور یہ صحابہ کرام کے اندر چیزیں موجود تھیں، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک مسافر آیا ہے، نبی علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ حضرت ام عائشہ کے گھر پر دستک دے دو اور کہو کہ جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں پیش کر دو، یہ مسافر ہے، اجنبی آدمی ہے۔
और उसने जिक्र किया था कि मैं मुसाफिर असाबानी जोहदन, भूख लगी है। हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके घर से जवाब मिला कि आज हमारे घर में सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। आपने फरमाया कि एक एक दरवाजे के ऊपर जाकर दस्तक दो, जहां से जो चीज मिले वो लेकर आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, आपके घरों में से उस दिन सिवाय पानी की और किसी चीज का तज़किरा नहीं मिलता। फिर आपने फरमाया कि ये बंदा जो मुसाफिर आया है, मैं युज़य्यफ़ हो हाज़िही लैला यरहमुहुल्लाह, कौन है ऐसा बंदा जो उसको अपना मेहमान बनाए, रब्बे कायनात उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाएगा। तफसीली हदीस है। एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खिदमत आप मेरे हवाले करें। अपने घर में गए, पता चला कि आज से घर के अंदर इतना ही खाना है कि बच्चे खा के सो जाएंगे और उन बच्चों के वालिद और वालिदा आज सारी रात भूख के अंदर रात गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सहाबी के इस अमल को इतना पसंद किया कि रात के टाइम अपने बच्चों को भूखा सुलाता है, खुद भूखा करवटें लेता है, फजर तक नींद नहीं आती, मियाँ बीवी करवटें तब्दील कर रहे हैं। फजर के टाइम अजान होती है, वो सहाबी मस्जिद में तशरीफ लाए। अल्लाह के पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर से निकले। आपने जब उसको देखा तो ज़ाही का आप हंस दिए, मुस्कुरा दिए और फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आज इस बंदे का ये अमल इतना पसंद आया है कि रब्बे कायनात आसमान के ऊपर फरमाया कि ज़ाही का खुश हुआ है। अल्लाह की खुशी, अल्लाह का नाराज होना, अल्लाह का हलीम होना उसकी शायान शान, उसकी सिफात है। जिस तरीके के साथ वो चाहता है उसके लायक है। और कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दी, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि अपनी भूख को पीछे रखते हैं, दूसरों की भूख को आगे रखते हैं, अपनी ज़रूरत को पीछे रखते हैं, दूसरों की ज़रूरत को आगे रखते हैं। रब्बे कायनात ने इसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमा दी। मेरे भाइयों, ये ईसार कुरान और सुन्नत के अंदर इसकी तालीम मौजूद है। लेकिन आज कुर्बानी का दिन है, उस सहाबी के दिल के अंदर यही दाइया है, यही जज्बा है कि मेरे पड़ोसी भूखे थे, उनको खाना मिल जाए और साथ में लोगों के पेटों के अंदर मेरा गोश्त पहुंच जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तिल का शातो लहमिन, फरमाया कि ये आम किस्म का गोश्त है, आम किस्म का सदका, कुर्बानी नहीं है। दिन वही है, दिन वही है, लेकिन तरतीब क्या हो गई कि पहले जानवर काट लिया, अभी नमाज नहीं पढ़ी थी। तो बुखारी शरीफ किताबुल अज़ाही की पहली हदीस से नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये कुर्बानी नहीं है, फरमाया कि इसकी जगह पर तूने दूसरा जानवर ज़बह करना है। तो यह है अहमियत। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी कीजिए। सबसे पहले नमाज, फिर उसके बाद कुर्बानी। माना यह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को, आपके फेल को, आपके उसवा हसना को, जो अमल आपने इख्तियार किया है, हमारा अमल उसके मुताबिक होगा तो अल्लाह की बारगाह के अंदर वो काबिल अमल किस्म का अमल बनेगा। यह है कुर्बानी की बात। और हुक्म है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़े और कुर्बानी कीजिए। और नबी सल्लल्लाहु की हदीस है, इन्ना अला कुल्लि अहलि बैतिन फी कुल्लि आमिन उज़हिया, कि हर साल हर घर वाले पर एक कुर्बानी करना है। एक से ज्यादा जो भी करे सो करे, लेकिन कम से कम एक घर वाला अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी करे हर साल। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी इस्लाम की जिंदगी में हमारा ये अमल हुआ करता था कि एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से ज़बह कर देते थे। मतलब ये है कि जिस घर के अंदर बच्चे भी हैं, माँ भी है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, बाप भी है, तो वो बाप एक कुर्बानी जब करेगा तो सारे घर वालों की नीयत उसके अंदर कर लेगा। एक से ज्यादा भी कुर्बानियां की जा सकती। नबी सल्लल्लाहु ने 100 कुर्बानियां भी की है। आपने कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, वह अम्मल्लम युज़हि मिन उम्मती, आपने फरमाया कि यह कुर्बानी मेरे उम्मत के अफराद की तरफ से भी यह कुर्बानी नहीं कर सके। इससे कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि देखो मैयत की तरफ से भी कुर्बानी है। हमारे शेख हाफिज अब्दुल मन्नान सब नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के मुताल्लिक़ फरमाते कि बंदो ये बताओ कि कुर्बानी जिंदा करता है या मुर्दा करता है?
یہ چھری زندہ چلاتا ہے یا مردہ چلاتا ہے؟ وہ اپنی قبر سے اٹھ کے آتا ہے۔ قربانی تو وہ کرے گا جو بندہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے بھی اور میری امت کے وہ افراد کے جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے بھی ہے، اس لیے کہ آپ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آپ پوری امت کے باپ ہے۔ انسان جتنا اپنے متعلق خیال رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام ہر بندے سے اس کے متعلق اس سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قربانیاں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام میں قربانیاں تقسیم کی۔ وہ بندے جن کے گھر میں قربانی کے جانور نہیں تھے، فرمایا کہ ان کو بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ تقسیم کر دی گئی۔ جو تقسیم کرنے والا بندہ تھا جس کی ذمہ داری لگائی، اس کے اپنے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا۔ فرماتے باقی آتودن، بکری کا چھوٹا بچہ جب یہ مسنہ نہیں ہوا تھا، مسنہ اس جانور کو کہتے جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ کے دوبارہ نئے سرے سے مکمل دانت آ جائے، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، وہ 2 سال میں ہو جائے، وہ سال میں ہو جائے، وہ 3 سال میں ہو جائے، مسنہ ہونا شرط ہے، سوائے بھیڑ اور دمبے کے۔ اس میں فَتَذْبَحُ جَزَةً مِّنَ الزَّانِ، 1 سال کا دمبا بھیڑ بھی آپ کر سکتے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے والی بات نہیں ہے۔ تو صحابی کے پاس ایک چھوٹا بچہ جو ابھی مسنہ نہیں تھا وہ بچا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ضحِ بِهَا وَلَن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تو اس کی قربانی کر لے لیکن قیامت تک کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس عمل کو سفر میں بھی جاری رکھا، حضر میں بھی جاری رکھا۔ عبداللہ بن قرط سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، فرماتے کہ ان افضل الایام یوم النحر و یوم القر، ویسے تو یہ ذی الحج کے پورے دن ہی فضیلت والے دن ہیں، اور ان کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ان دنوں میں افضل الایام یوم النحر و یوم القر، فرمایا کہ یوم النحر سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور یوم القر 11ویں کا تاریخ، فرمایا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویسے قربانی کا عمل پورے 4 دن 10 11 12 13 سنت سے، حدیث سے، آثار سے یہ چیزیں ثابت ہے، لیکن پہلے دن کی افضلیت اپنی جگہ پر ہے۔ یہ افضلیت اس کو کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک تحریک ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس چیز کو سب نے یاد رکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اس کی اقتداء کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، فلما بلغ معه السعی، چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، ابو امی کہنے کے قابل ہو جاتا ہے، ابو جی کی انگلی پکڑنے کے قابل ہو جاتا ہے، رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر چھری چلا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جی جس بات کا آپ کو حکم مل چکا وہ کام کر لیجئے، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ صبر کا پہلو، باپ کی اطاعت، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ باپ زمین کے اوپر اپنے بیٹے کو لٹاتا ہے، چھری چلاتا ہے۔ فلما اسلم، قرآن نے فرمایا کہ باپ بھی مسلم بن گیا، بیٹا بھی مسلم بن گیا۔ مسلم صرف زبان سے کوئی کلمہ پڑھ لینے کا صرف نام نہیں ہے، اسلام کا معنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، جو میرے رب کا حکم ہے بلا چون و چرا، بغیر کسی قسم کے قیل و قال کے اور بغیر کسی قسم کے دل کے اندر بوجھ رکھنے اس کو قبول کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک فدیناہ بذبح عظیم قربانی نازل کر دی، اور فرمایا کہ اب قیامت تک ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا عمل رکھ دیا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ نے قرآن بنا دیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا،
میرا مرنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی تاریخ۔ ہمیں یہ تاریخ اپنی یاد رکھنی ہے، انبیاء کی تاریخ، صلحاء کی تاریخ، اتقیاء کی تاریخ، سلف صالحین کی تاریخ آپ دیکھ لی شروع سے آج تک یہ سلسلے جاری و ساری اور قیامت تک ساری جاری رہیں گے۔ اور کامیاب وہی ہوگا جس نے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کے انبیاء اور رسل کے مطابق اور نیک لوگوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا۔ اللہ ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے اللہ ان کی محنتوں کو شرف یاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مخلص اور پکا سچا مومن اور موحد بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔